پڑھیں بائبل مقدس کے اندر کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتگان کے کتنے گروہ یا کتنے گروپ ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی کوئی ایک؟ بائبل مقدس میں فرشتوں کے 3 گروپ بتائے گئے ہیں. کتنے جی؟ 3 گروپ بتائے ہیں. پہلا گروپ وہ گروپ ہے جو پیغام لے کر آتے اور پیغام لے کر جاتے ہیں، وہ ہے سرافین. دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے کروبین یا کروبی، جنگجو فرشتے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے پرستار فرشتے. میرے عزیزوں، یہ جو پرستار فرشتے تھے، ہر گروپ کے اوپر، سب میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، جو کوئی ادھر سے اوپر آ رہا ہے وہ اوپر آ کے بیٹھے گا، پھر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. 3 گروپس ہیں. یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. آپ ضائع کر دیتے ہیں اس کو، کبھی اس کی طرف دیکھ، کبھی اس کی طرف دیکھ، کبھی کسی کو دیکھ. کچھ حاصل نہیں ہونے والا آپ کو. آپ ایک دوسرے کی شکلیں اور ایک دوسرے کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ ابھی وقت ہے، ٹائم ہے کہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے. آمین. پچھلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس سے خدا بات کرتا تھا وہ بڑے خوفزدہ ہو جاتے تھے، وہ ڈر میں آ جاتے تھے. سو میرے عزیزوں، بائبل مقدس کے اندر جو 3 گروپس موجود ہیں یا 3 گروہ جو موجود ہیں، ان میں سے ایک گروہ جو ہے جو پرستار فرشتے تھے، یعنی جس کا سردار جو تھا وہ لوسیفر فرشتہ تھا، جو آج شیطان بن چکا ہے. اسے زمین پر پٹک دیا گیا، اس کے ہمجولیوں کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کے گروپ کو بھی زمین پر پٹک دیا. اب آسمان پر پرستش کرنے والے فرشتے نہیں ہیں. میرے عزیزوں، خدا کے بعد لوسیفر جو فرشتہ تھا، جو شیطان بن گیا، وہ خدا کے بعد اعلیٰ مرتبے یا اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز تھا. اس کی جگہ خداوند اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو لے کر آیا اس دنیا میں. اور پھر لکھا کہ وہ خدا باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا. اسی کہنے ہیں ساڈا سجا کیے، ساڈی سجی باں ہے. کہتے ہیں نا اکثر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہینڈ ہے. تو رائٹ ہینڈ کا مطلب یہ کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر یہ میری جگہ پر ہے. آمین. سو میرے عزیزوں، اس کی جگہ تو یسوع مسیح نے لی. اب جب آسمان پر پرستش کرنے والے فرشتے نہیں ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بنانے کی کیا ضرورت تھی جب فرشتے اتنے زیادہ تھے پرستش کے لیے. تو اوپر جو آسمان پر فرشتے ہیں وہ پرستش کرنے والے فرشتے نہیں ہیں. ابھی ہم جو انسان خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے خدا کو انسان کے بنانے کی ضرورت پڑی کہ انسان کو بنایا جائے. اب یہی انسان آسمان پر لے کر جانا، اس کو آسمان پر ایک اچھی جگہ دینا، یہ سارا کا سارا پلان اسی وجہ سے تشکیل دیا گیا کیونکہ لوسیفر جو نافرمان فرشتہ ہوا اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی فرشتے نافرمان ہوئے، ان سب کی جگہیں جو خالی ہیں ہم انسانوں کے ذریعے اور یسوع مسیح یعنی خدا کے بیٹا کے ذریعہ سے وہ پور کر دی جائے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے عزیزوں، جب چرچز کے اندر پرستش ہوتی ہے تو پرستش کے اندر جو رکاوٹ پیش آتی ہے یا پرستش کے اندر جو خلل ڈالا جاتا ہے وہ ابلیس کی طرف سے اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس طور سے خداوند کی پرستش نہ ہو جیسے آسمان پر ہوتی تھی. آمین. سب بولیں گے ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو میرے عزیزوں، آج کا کلام جو ہمیں پرستش کرنے کے قابل بناتا ہے، جو ہمیں پرستش کرنے کے لائق بناتا ہے اور ایسا انسان یا ایسا شخص بناتا ہے جو خدا کی حضوری میں جا سکے، کھڑا ہو سکے، خدا کی حضوری میں بیٹھ سکے، خدا کی حمد و ستائش کر سکے، یہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے جو ہمیں بناتا ہے. آمین، آمین. سو بڑے غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا. جی، حزقیل کی کتاب اس کا 11واں باب، حزقیل کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 19 آیت سے ہم مطالعہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکھتے چلے جائیں گے. اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا اور ان جی ایک منٹ پھر دوبارہ سے. اور میں ان کو نیا دل دوں گا جی اور نئی روح تمہارے. بائبل مقدس میں لکھا کہ میں ان کو کیا کروں گا؟
नया दिल नया दिल दूंगा और क्या करूंगा, और नई रूह तुम्हारे बातिन और नई रूह क्या करूंगा तुम्हारे में डालूंगा तुम्हारे बातन में डालूंगा जी, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज और करूंगा दिल की शक्ति को निकाल दूंगा, सख्त दिल को निकाल दूंगा जी, और उनको गोश्तीन दिल इनायत करूंगा। गोश्तीन दिन अता करूंगा, अनायत करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम को भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने दिलों की सख्ती को भी दूर नहीं करना चाहते। हम अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदार, अपने नातेदारों से मुलाकात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, बातचीत नहीं करना चाहते। ये हमारे दिल की सख्ती है। हाँ, मुंह से आए तो हो सकता है दो दो चार चार बारी गले लाइए, लेकिन पसे पुष्ट पीठ पीछे हम कुछ और होते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जानता है, खुदा देख रहा है आपको। आप किसी के मुंह पर क्या है और उसकी पीठ पीछे क्या है, ये गुनाह आपके ही शजरे में या आपकी ही अमालों की किताब में लिखा जा रहा है, उस बंदे की किताब या अमाल में नहीं लिखा जा रहा। अगर आपने किसी से कीना रखा है, आपने किसी से नाराजगी रखी है, आपने अगर किसी से अपने अंदर कोई बुग़्ज़ रखा है कि हाँ मैं इस शख्स के लिए अब इस तरह से ही पेश आऊंगा, तो मेरे अज़ीज़ों, आप खुदा के लोग नहीं हैं। माजरत के साथ आप खुदा के लोग नहीं हैं। जो खुदा के लोग होते हैं वो अपने दिलों में नफरतें नहीं पालते। जो खुदा के लोग होते हैं वो अपने दिलों में कदूरतें नहीं पालते। जो खुदा के लोग होते हैं वो अपने अंदर गुस्सा नहीं पालते। जो खुदा के लोग होते हैं वो अपने अंदर दूसरों के लिए बुग़्ज़ नहीं रखते कि हाँ वक्त आने दो और वक्त आने पर मैं इसे बताऊंगा, हाँ वक्त आने दो, वक्त आने पर मैं इसे पूछूंगा, जब किसी मोड़ पर मेरी जरूरत पड़ेगी ना फिर मैं पूछूंगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपने भी किसी मोड़ पर उसको पूछना है तो उसमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं है। जैसे जैसे इंसान छोटा होता है और वो बड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे वो उम्र में ज्यादा होता चला जाता है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अकल आने के बजाय जानी शुरू हो जाती है। अकल आने के बजाय जानी शुरू हो जाती है। मैंने अक्सर कहावत सुनी है कि जरा लम्मा बंदा होता है उसकी अकल कितने होती है। भाई जी, भाई सरबराह, सॉरी भाई सरदेव, आप लोगों को ये बात नहीं है। लम्मा बंदा होता है तो उसकी अकल कितने होती है जी? जे थोड़ा लम्मा होवे, मेरे जिन्ना होवे तो इत्थे तक होएगी, ते जे मेरे तो भी लम्मा होवे तो फिर इत्थे होएगी, है ना। लम्मा बंदा होता है तो उसकी अकल गोडे ते गिट्टियां च होती है। मेरे अज़ीज़ों, बात ये नहीं है कि जैसे जैसे कोई लम्मा होता जावे तो उसकी अकल गोडे गिट्टियां ते टुर जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है जैसे जैसे कोई उम्र रसीदा होता जाता है, मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अकल जो है ना वो यहाँ से सरवाइव करते करते इत्थे जाती है, तो थले थले पसली ते फिर थले थले उतरती जाती है, ते कब्र ते जाते जाते ना उसने अकल खत्म हो जाती है। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हमें खुदा की हजूरी में खड़ा होना पड़ जाए, अगर आज हमें खुदा की हजूरी में खड़े होकर इबादत करनी पड़ जाए, तो ये हमसे नहीं होता। अगरचे हमारी ड्यूटी के ऊपर अगर हमें 12 घंटे भी खड़े होकर ड्यूटी करनी पड़े तो असी मुसलसल खड़े रह गए। खुदा तो लाडला है ना, उन्हें की कहना, उन्हें केड़ा पूछ लेना है। बोलते तो बोलता पादरी ने 2 गल्लां कर लेनी है, चलो कर ले, खैर उहदे पे काम में करना। मेरे अज़ीज़ों, बात ये नहीं है कि आपको किसी की बात से असर नहीं है, आपको पासबान की बात से असर। पासबान कोई आपको अपने घर की कहानी नहीं बताएगा, पासबान आपको इस कलाम मुकद्दस की बात बताएगा। आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस पर अमल करके किसी मकाम पर कोई पहुंच सकता है, इस पर अमल करके ही कोई आसमान की बादशाही को देख और उसमें दाखिल भी हो सकता है। जो इस पर अमल नहीं करता वो इस दुनिया के अंदर भी पिसता है, अगले जहान में भी पिसता है। बहुत सारे लोग ये सोचते और ख्याल करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़ी दुआएं करवाते हैं, बड़े खादमों से रजू करते हैं, कहते हैं जी साडे वास्ते दुआ करो, फिर असी कोशिश करने को वडेरा या खादम मिले, वडेरा जा जिहदी कोई 80 90 साल 70 साल उम्र होवे, वो दुआ करेगा ना तो फिर साडा काम बनेगा। भाई उन्हें सारी जिंदगी खुदा नाल गुजारी होती है कि खुदा उसकी दुआ का मान रखता है। बात यह नहीं है कि खुदा उसकी दुआ का मान रखता है, बात यह है कि अगर आपकी जिंदगी खुदावंद के साथ मुंसलिक नहीं है तो फिर 70 80 90 साल का बुजुर्ग क्या
200 साल का बुजुर्ग भी आपके लिए दुआ करेगा, वो दुआ असर अंदाज नहीं रहेगी, ना होगी। मेरे अजीजों, आज हम दुआओं पे तो बड़ा जोर रखते हैं, दुआ करने और करवाने में तो बड़ा जोर रखते हैं, लेकिन कभी अपनी जिंदगी को बदलने पे जोर नहीं रखते। साडे किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिता ना, हाँ यदि मजाल कैवे हुई, हिम्मत कैवे हुई, सी पूछ लेंगे इन्होंने, साडा पता नहीं है। कहते कि नहीं कहते? मेरे से क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या है? क्या हम मसीही हैं? क्या है मसीहत? कहाँ है? कहाँ है? कौन सी मसीहत है लेके बैठे हुए? कौन सी बाइबल है जो हम पढ़ते हैं अपने घरों में रखी है? वो कोई तो डिफरेंट है, फर्क है, ये डिफरेंट है जो आज हम सीख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस तो सबके घर में एक जैसी है ना, कि फर्क है जी, कि तुम्हारे घर फर्क है तो मेरे को फर्क है, तो होर किसी भाई के कोल फर्क है तो किसी भैन के कोल फर्क है। फर्क है क्या फर्क है? तो मेरे अजीजों, फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम में ये तफरीके बाजियां और तुम में ये उल्टे सीधे जड़े सी काम कर रहे होते हैं, ये कहां से आ गए हैं? मसीहियों की जिंदगी में तो ये नहीं होती, मसीहियों की लाइफ में तो ये चीजें नहीं होती। मेरे अजीजों, वो लोग कौन होते हैं जो अपने आप को मसीही कहलवाते हैं? आज हम मसीह अपने आप को कहलवा भी रहे होते हैं, और फिर साथ साथ जिस गली के अंदर रह रहे होते हैं, अगर साढ़े घर आ जावे होते जोर ना बुआ कुट देवे ना फड़ के, ते अंदरों वादा शुरू, केड़ा है मर जावे। कहते कि नहीं? सबर ही नहीं हो रहा, सबर ही कर ले। होता कि नहीं? होता है, होगा। मैंने देखा है लोगों के घर पे गए होते हैं, लोगों के घरों में बैठे होते हैं, तो दरवाजा जोर में चलो बजा, कोई भावे कोई दुआ करा नहीं आवे, पादरी साहब आए चलो दुआ करा लिए, तो अंदरों बीबी भैन ने भाई ने कहना हाय हाय मरदा नहीं, ठहर जा, की हो गया, केड़े शायद तेरे मगर लगी है। मेरे अजीजों, ये कौन सी मसीहत है हम लेके फिर रहे हैं? कौन से मसीही हैं हम? केड़ी मसीहत ले फिर रहे हैं? और अगर किसी ने कोई जान पछाण वाला निकल आए तो फिर तो गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो जे कोई जान पछाण वाला ना निकले तो बाहर खड़े होकर उदों को लड़ना शुरू कर देंगे। क्या खुदा का कलाम हमें ये सब कुछ सिखा रहा है और बता रहा है? क्या खुदा का कलाम हमें ये बता रहा और सिखा रहा है? बोलिए ना, मेरे साथ रहिए। मैं भी आपके साथ मिलकर सीख रहा हूं, मैं भी तालिब इल्म हूं। आमीन। बताइए, क्या खुदा का कलाम हमें यह सिखाता और बताता है कि हम अपने दिलों के अंदर सख्ती पैदा करें, दिलों को पत्थर की मानद बनाएं, अपने अंदर से एहसास का जज्बा खत्म कर दें, अपने अंदर से किसी की तकलीफ दे के मुंह फेर लें? क्या खुदा का रूह, खुदा का कलाम हमें यह सिखा रहा है? हाँ जी बहनों, हाँ जी बेटा, की सिखा रही है? मेरे अजीजों, हम छोड़ते नहीं है उस शख्स को, उससे बदला लेने तक जाते हैं। मेरे अजीजों, कभी आपने सांप को देखा? वो सांप जो पलट के वार करता है। कुछ सांप है वो भाग जाते हैं जब आप उनको मारने के लिए पीछे लगे ना, तो कुछ सांप जो है वो पलट कर जवाब देते हैं। देते कि नहीं देते? है ना? वो खड़े हो जाते हैं, देखो, हाँ भाई सीधा हो जा पलवाना, सीधा हो जा, मेरे ना लड़ना आया ना। मेरे अजीजों, कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं ना, हम में और उस सांप में कोई फर्क नहीं है। हम में और उस सांप में कोई फर्क नहीं है। जहां बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, सांप की माने तो होशियार बनो, होशियार बनन का क्या, डंगण का तो नहीं क्या, है ना? असी समझते असी सापा, असी डंग मारने वाला सापा। हम पलट कर जवाब देते हैं और डसना चाहते हैं अपने ही सगे भाई को, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही आस पड़ोस वालों को, और अपने अंदर जो जहर पल रहा है वो जहर उनमें मुंतकिल करना चाहते हैं कि वो इस जमीन से, सफाई हस्ती से मिट जाए, मिटा दिया जाए उनको। इतना गुस्सा और इतना तैश आता है हमें। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं कि तुम्हारे अंदर से क्या करूंगा? पढ़िए भाई, दोबारा पढ़िए, बोल जाते नहीं आए जी। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में, मैं उनको क्या करूंगा? मैं उनको क्या करूंगा? नया दिल दूंगा, नया दिल दूंगा, और क्या करूंगा? और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। मेरे अजीजों, अगर हसी बपतिस्मा भी ले लेने, रूह को सियाफ्ता भी हो लेने, दुआवां भी चंगी गज वज के करने, उसके बावजूद अगर हमारी रूह नहीं हुई, अगर हमारी रूह जो है वो तब्दील नहीं हुई, बदली नहीं है, वो न्यू नहीं हुई है, अगर
ہمارا دل جو ہے وہ آج بھی سختی کی حالت میں ہے، اس کے اندر کسی کے لیے ترس اور رحم نہیں ہے، تو میرے عزیزو کون سی مسیحیت ہے جو مسیحیت بائبل کہتی ہے؟ اور ہم کون سی مسیحیت کو لیے پھر رہے ہیں؟ ہم کون سے مسیحی ہوئے پھر رہے ہیں، بنے پھر رہے ہیں؟ یہ وہ مسیحیت نہیں ہے، یہ وہ مسیحیت نہیں ہے جس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، جس کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، یہ وہ مسیحیت نہیں ہے۔ آج ہر شخص جو ہے، ہاں نوکری کرنا اچھی بات ہے، جاب کرنا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ خداوند کو بھی وقت دے سکیں، پوری ایمانداری، پوری وفاداری کے ساتھ۔ اگرچہ آپ اپنے کام میں وفادار، اپنی ڈیوٹی میں وفادار ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ صحت جو آپ کے پاس ہے، جس کے سبب سے آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ بھی چھن جائے گی آپ سے، یہ بھی چھن جائے گی آپ سے، کیونکہ آپ خداوند کے تابعدار، خداوند کے وفادار نہیں ہیں۔ آگے بڑھیے گا بھائی۔ اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا جی، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا۔ سنگین دل جو ہے ان کے اندر سے خارج نکال دوں گا اور ان کو گوشتین دل عطا کروں گا۔ جی بھائی آگے پڑھیے۔ تاکہ وہ میرے آئین پر چلے اور میرے احکام پر عمل کریں جی، اور ان پر کار۔ میرے جسم میں اس گوشتین دل پر اور سختی والے دل، سنگین دل پر غور کرتا ہوں نا، تو ایک سوچ آتی ہے ذہن، جس ہڈی تے بوٹی لگی ہوئے وہ کنوں پسند ہوتی ہے جی؟ بولے نا، پیڑا ہس دیا ہے۔ جس ہڈی تے بوٹی لگی ہوئے ہے جی، وہ کنوں پسند ہوتی ہے؟ وہ بھائی بولتے تو وہ کچھ تو بولو، پٹھا سیدھا ہی کچھ بولو۔ ہاں جی، ہے جی جی مطلب یہ ہوا کہ جو گوشت ہوتا ہے وہ انسان کو پسند ہوتا ہے، لیکن جو ہڈی ہوتی ہے وہ جانوروں کو پسند ہوتی ہے۔ اور پتہ کون سے جانوروں کو پسند ہے؟ آپ کو پتا ہے، آپ کے گھر کے باہر بہت سارے ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ میرے عزیزو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اگر تو ہمارے اندر گوشتین دل ہے تو پھر تے گل انساناں والی نظر آتی، تے جے اگر گوشتین دل نہیں ہے تو پھر گل جانوراں والی نظر آتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی شخص اگر خداوند کی آسمانی بخشش کو چکھ کر واپس جاتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اس کتے کی مانند ہے جو اپنی الٹی کرتا ہے اور الٹی کر کے پھر اسے اپنی زبان سے چاٹ لیتا اور کھا جاتا ہے۔ تو ہڈی بھی اسی جانور کو پسند ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم اپنی اپنی لائف میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں ہاں جی مکاشفیاں تے کلام ہوئے نا پھر ہی گل بنتی ہے، پھر مزہ آتا ہے، کوئی نوی گل کھلے پھر مزہ آتا ہے۔ یہ عام چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہمیں عام سی لگتی ہیں، اگر اس سے ہم اپنی زندگی میں رکھنا شروع کر دیں نا تو پھر بہت کچھ ایسا جو ہم اپنی لائف کے اندر لینا شروع کر دیں گے۔ آج ہم اس کتاب سے، اس بائبل مقدس سے تو اثر نہیں لیتے، اس سے اثر تو نہیں لیتے، لیکن اپنے ساتھ والے بھائی سے ضرور اثر لیتے ہیں، اپنے ساتھ والے رشتہ دار سے ضرور اثر لیتے ہیں۔ یہ تو اثر نہیں لینا، یہ تو اثر نہیں لینا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس سے اثر نہیں لینا ہم نے، بلکہ ہم نے ساتھ والے انسان سے اثر لینا ہے۔ وہ تو کیویں اثر لینا ہے؟ اثر ایویں لینا ہے، انہیں منہ وٹیا نا تے لے میرے تو چوکھا وٹ لینا، ایک ہی گل ہو گئی ہے، پتا نہیں میرا۔ اثر ہم نے اپنی ساتھ والی زندگیوں سے لینا ہے، خدا کے کلام سے نہیں۔ اس کو تو کبھی ہم نے اپنی زندگی میں اہمیت ہی نہیں دینی نا، اینو اہمیت دے دی تو اسی انسان بن جاواں گے جڑا ہے کہہ رہا کلام خدا دا۔ اس کو نہیں ہم نے اہمیت دینی، اہمیت دینی ہم نے ساتھ والے بندے نو، جدا ایٹیٹیوڈ ہے، جدا منہ نہیں سیدھا ہوندا، اساں بھی منہ بگاڑ کے رکھنا ہے۔ تے جے منہ سیدھا ہوئے، چنگا بھلا رب نے بنایا ہوئے، ایویں ٹیڑھا کر کر کے ٹیڑھا ہی کر لینا۔ میرے عزیزو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کون سی مسیحیت کی صف میں کھڑے ہیں؟ کون سی لائن میں لگے ہوئے ہیں؟ لگتا کچھ ایسے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ مسیحیت کی لائن ہے یہ، لیکن مسیحیت کی لائن ہے نہیں ہے، کسی غلط
آپ اکثر دیکھیں سوچیں اس بات کو کہ آپ اگر بینک جائیں یا کسی اور جگہ جائیں جب لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں, جدو تسی کاؤنٹر تے پہنچ جاؤ 100 بندہ لائن 'چ کھڑا ہوئے تے سب تو پیچھے تسی ہو, تے جدو کاؤنٹر دے اوپر سے پہنچو تے تانوں پتہ لگے وہ ہے لائن نہیں ہے, نال والی لائن 'چ تب لگنا ہے, تے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے, ہاں کیا بات ہے بھائی, بڑی گڈ گل دسی. تے کبھی نال والی لائن 'چ لگ جاؤ, تے جدو تسی نال والے کاؤنٹر تے ہون دی کوشش کرو تے کبھی نال والا او بھائی پیچھے جا پیچھے آئے پیچھوں آئیے ہیں. میرے عزیزو یہ بالکل ایز اٹ از ہماری لائف میں ہو رہا ہے. جس لائن میں ہم لگے ہوئے ہیں شاید وہ مسیحت کی لائن نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب ہم جتنے در کاؤنٹر کے لاگے پہنچیے نا تو اتنے سانو آواز پہ جائے یار لائن ہی مسیحت دی نہیں ہے, کوئی اور لائن ہے, تو پھر دوسری لائن پھر پیچھا تو شروع کرنی پڑے. میرے عزیزو لائف میں آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے, لائف میں آپ کو کچھ مل نہیں سکتا جب تک آپ خداوند کے وفادار نہیں ہیں. ہاں خدا جو ہے وہ انسان کو چھوڑ دیتا ہے کچھ وقت کے لیے, چھوڑ دیتا ہے کچھ وقت کے لیے, جا جو تیری مرضی ہے تو کر کے دیکھ لے. جب اس کے اندر بندے کو پہلے تو بندہ کامیاب اور کامیاب کامیاب کامیاب, ادھر بھی گیا تھے کامیاب, ادھر بھی گیا تھے کامیاب, ادھر بھی گیا تھے کامیاب. وہ تو خداوند نے گفٹ دینا ہوتا ہے اس چیز کا آپ کو جو آپ نے پہلے مسیحت میں خدا کے ساتھ زندگی وفاداری سے گزاری ہوتی ہے, تو خدا اس کا گفٹ دے رہا ہوتا ہے آپ کو. تے تسی اپنے آپ جی چوڑے ہوئے ہوتے دیکھا نا, رب نو چھڑ کے بھی کیڑے کو مسئلہ بنیا, کوئی ٹینشن تھوڑی, کچھ ہوا ہے کیا؟ ہوا ہی نہیں ہے. ہمیں تو ہمارے تو دیکھیں کام پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. رب نو چھڈیا ادوں دیتے پیسے دی بھی ریل پیل ہو گئی ہے, صحت بھی ٹھیک نہیں ہوتی سی پہلے, ہوں صحت بھی ٹھیک ہو گئی ہے. پھر میرے عزیزو ایک وقت آتا ہے سال 2 سال 3 سال جب گزرتے ہیں, اس کے بعد پھر رب لگاما کھچڑیاں شروع کر دیتا ہے. جدو لگاما کھچڑیاں شروع کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ بنے ہوئے کام بگڑنا شروع ہوتے ہیں. جدو پھر بگڑنا شروع ہوتے ہیں تو پھر بندہ سر پھڑنا شروع ہوتا ہے, پھر سر تو پھر پورا بدن پھڑنا شروع ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کی کرا میں, میری تے زندگی عذاب ہو گئی, کرن تے جاواں کتھے, کدے کول جاواں. پھر بندہ ایتھے چڑھیا ہوندا ہے نا, پھر بندہ تھلے تھلے آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ خاک ساری جاتا ہے, پھر ہور نیواں ہوندا ہے, ہور نیواں ہوندا ہے. تے جدوں بندے دا سر ایتھے لگ جاندا ہے نا, وہ عقل جیڑی ایتھے گئی ہوندی ہے, میں دسی سی نا تانوں عقل ایتھے آ جاتی, وہ عقل جیڑی ایتھے گئی ہوندی ہے وہ جدوں نال لگدا ہے لیول وہ پھر ایتھے آ جاندی ہے. میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ بن جائے جو یہ خدا کا کلام ہمیں سکھا اور بیان کر رہا ہے. یہ خدا کا کلام ہمیں سکھا اور بیان کر رہا ہے. ہم اپنے کام کاروبار کے اندر شاید بہت مصروف ہو چکے ہیں, خداوند کے لیے شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور چیز بھی یہ دیکھی ہے کہ خدا کا کلام یا خدا کے لوگ یا خداوند جب کسی شخص کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے, بندہ خدا دے نال چلنا والا شروع ہو جائے, تو وہ ہور اگے اگے بھجدا ہے, ہور اگے اگے بھجدا ہے. اچھا جب کلام سنانا بند کر دے رب دا بندہ, ٹائم دینا بند کر دے, پادری صاحب تسی تے نظر ہی نہیں آتے, کتنے ہوندے ہو پادری صاحب, تسی تے ساڈے گھر چکر ہی نہیں لاتے. بھائی جب ہم ٹائم دیتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں, تے جدو ساڈے کول نہیں تھی ادو تواڈے کول بہت. میرے عزیزو یاد رکھیں, آپ خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں, خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن گوشتین دل ملے گا کس کو اور اس کی لائف پھر ہو کیسی جائے گی؟ آگے بڑھیے بھائی. تاکہ وہ میرے آئین پر چلے اور میرے کام پر عمل کرے. جی, گوشتین دل جس کو ملے گا وہ خداوند کے حکموں پر کیا کرے گا؟ چلے گا. جی آگے. اور میرے احکام پر عمل کرے. اور خداوند کے احکام پر کیا کرے گا؟ خداوند کے احکام پر کیا کرے گا؟ خداوند کے احکام پر عمل کرے گا. جی. اور ان پر کارآمد ہوں اور وہ میرے لوگ, اور ان پر کار بند ہوں, اور ان پر کار بند ہوں, یعنی کہ وہ حکم, وہ بات, وہ کلام کا حکم جو دے دیا گیا ہے اسے تھامے رکھے, اسے پکڑے رہے اور اس پر کام کرے, اس پر چلے, کار بند ہوں. جی. اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا. اور وہ میرے کیا ہوں گے؟ جی وہ میرے کیا ہوں گے؟ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا کیا ہوں گا؟ اور میں ان کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن میں سنگین دل پایا جاتا ہے خدا ان کا خدا
نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کہندے رہو لکھ واری کہو رب تہاڈا نہیں ہے جے سنگین دل تہاڈے وچ میرے عزیزوں خداوند کبھی اس انسان سے بات نہیں کرتا جو دوسروں کے لیے نفرت اور قدورت اپنے اندر پاتا ہے اپنے اندر رکھتا ہے خدا کبھی اس پر اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا جو اپنے دل کی سختی کو ختم نہیں کرتا میرے عزیزوں بات تو تب ہے بدل جائے شرست انسان کی جڑا ساڈا ایٹیٹیوڈ ہے جڑا ساڈا رویہ طور طریقہ ہے نا بات تو تب ہے بدل جائے شرست انسان کی لکھنے کو تو اونٹ پہ لاری کا نام لکھ دیں ہوں اونٹ دے اتنے تسی W11 لکھ دو تو کی خیال ہے اونٹ W11 بن جائے گی ہے عبداللہ کوچ لکھ دو 17 لکھ دو کی خیال ہے اونٹ بن جائے گا نہیں نہ بنے گا ویسے ہی میرے عزیزوں ہم نے اپنے اوپر مسیحی لکھا ہوا ہے لیکن ہے نہیں ہے کال بول دی سیرپ دی بوتل تے ہے وچ لیکن پانی بھریا ہوا ہے کال بول کا سیرپ نہیں ہے تو کیسے آپ کی لائف آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے بابرکت یا اثردار ثابت ہوگی وہ نہیں ہو سکتی وہ کبھی نہیں ہو سکتی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک آدم جب دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو اس کی زندگی میں وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ چیز اس کی لائف میں ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اس کی لائف میں کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی اپنی دعا سے کیوں نہیں ہوئی اس لیے کیونکہ فرق یہ ہے کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور خادم نے اس پر عمل کیا ہے فرق صرف اس کا ہے جب اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی لائف میں آپ کے لیے بھی یہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے گی ہاللیلویا ہاللیلویا میرے عزیزو یہی ہے وہ جو آپ کو قرضے کی لعنتوں سے نکال سکتا ہے یہی ہے وہ راستہ یہی ہے وہ کلام جو آپ کے لیے شفا معجزات برپا کر سکتا ہے یہی ہے وہ کلام جو آپ کو زندگی دے سکتی ہے یہی وہ کلام کی باتیں ہیں جس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو اس کے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں اور میرے عزیزوں یاد رکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ لوگ وہ زندگیاں جو بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور خدا نے ان کی لگامیں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں بہت جلد ہے کہ خدا ان لگاموں کو کھینچنے والا ہے اب آپ نے غور کرنا ہے کہ کس کی لگام چھوٹی ہے ڈھیلی اور کس کی کھچی ہے اور کس کی کھینچنے والی ہے خدا آپ کی لگامیں کھینچنے والا ہے یہ میری بات بھلے آپ یاد رکھیں آج اور بھلے لکھ کر لے جائیں تھوڑے ٹائم کے بعد کچھ دنوں کچھ مہینوں کے بعد یہ آپ کی لائف میں ہونے والا ہے اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے بڑے بنے ہوئے کام بگڑے ہیں آپ کے ہوئے ہوئے کام خراب ہوئے ہیں لیکن میرے عزیزو جس نے اس کو اپنے دل میں رکھ لیا تو وہ سب کچھ اس کے لیے صحیح رہے گا جس نے اس کو دل میں نہیں رکھا سب کچھ اس کے لیے اس کی زندگی میں دین بڑی ہونے جا رہا ہے آمین میرے عزیزو کون کون ہے جو اس کلام پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اپنی لائف میں بلیسنگ لینا چاہتا ہے سب لینا چاہتے ہیں آمین آمین لیکن کیسے ملے گی کیسے ملے گی کیسے ملے گی ذرا زور سے اس کلام مقدس پر اس پہ اس کے احکام پر عمل کر کے جو اس پہ حکموں پر عمل کرے گا گوشت دین اسی کا ہے جو اس کے احکام پر عمل کرے گا گوشت دین اسی کو ملے گا جو اس پر عمل کرے گا اپنے اندر سے نفرتی کاموں کو دور کرے گا نکالے گا برکت اور بلیسنگ اس کے لیے آئیے ہم اپنے طرف کو جھکاتے رہو اپنی آپ کو قبول کریں